بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد کا اسم گرامی سلیمان تھا۔ آپ کے والد محترم قبیلہ جزولہ کے امیر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ امام صاحب کا آبائی وطن ضلع سوس، ملک بربر افریقہ میں واقع تھا۔ آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا پورا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن سلیمان الجزولی بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن سلیمان بن یعلا بن یخلف بن موسیٰ بن علی بن یوسف بن عیسیٰ بن عبداللہ بن جندر بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن حسان بن اسماعیل بن جعفر بن عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔ آپ کا سلسلہ نسب 19 پشتوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔ مدینہ فاس جو کہ مراکش میں واقع ہے، آپ نے تحصیل علم فرمائی اور فراغت کے بعد اسی شہر میں ایک عرصے تک تفسیر و حدیث کا درس دیتے رہے۔ پھر مدینہ فاس سے ترک سکونت کر کے موضع ریف میں تشریف لے آئے۔ یہاں حضرت شیخ محمد بن عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امام صاحب نے مذکورہ شیخ صاحب سے علم باطن حاصل کرنا شروع کیا اور خلوت گزینی اختیار فرمائی اور 14 سال متواتر مراقبہ اور ریاضت میں گزارے۔ 14 سال بعد خلوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور رشد و ہدایت کا مشغلہ شروع فرمایا۔ 12,000 سے زیادہ آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور گناہوں سے تائب ہوئے۔ آپ سے بہت سی کرامات اور خوارق کا ظہور ہوا۔ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے انتہائی پابند تھے اور کثرت کے ساتھ اوراد و وظائف میں مشغول رہتے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ہدایت خلق کے لیے بربر افریقہ میں گشت کرتے اور لوگوں کی روحانی اصلاح فرماتے۔ ایک بار اتفاقاً آپ اسی سلسلے میں شہر فاس کے ایک گاؤں میں ورود فرما ہوئے۔ نماز ظہر کا آخری وقت ہو چکا تھا اور پانی موجود نہ تھا۔ تلاش و جستجو کے بعد ایک کنواں نظر آیا، لیکن ڈول اور رسی ندارت تھی۔ شیخ صاحب موصوف کنویں کے چاروں جانب چکر لگاتے رہے اور پریشان پھرتے رہے، لیکن اس دشواری کا کوئی حل نظر نہ آتا۔ اتفاقاً سامنے ایک مکان سے 8 یا 9 سالہ ایک لڑکی بھی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ صاحب سے کہا، اے شیخ، تمہاری پریشانی کا باعث کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ ظہر کا وقت تنگ ہو چکا ہے، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے میں پریشان ہوں، تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا کہ تم اتنی مشہور و معروف ہستی ہو اور ایک معمولی سا کام بھی نہیں انجام دے سکتے۔ اور یہ کہہ کر لڑکی باہر آئی اور جا کر کنویں میں تھوک دیا۔ اس کے تھوکتے ہی کنواں جوش مارنے لگا اور پانی باہر بہنا شروع ہو گیا۔ سب لوگوں نے وضو کیا اور نماز سے فراغت پائی۔ شیخ صاحب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس لڑکی کے مکان پر گئے اور دستک دی۔ جب لڑکی باہر آئی تو شیخ صاحب نے اس سے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم جس نے تمہیں پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، للہ یہ بتا دو کہ تم اس مرتبے پر کس طرح پہنچی؟ اس نے جواب دیا، اگر تم مجھے اتنے بڑے واسطے اور اتنی بڑی قسم نہ دلاتے تو میں ہرگز نہ بتاتی۔ دراصل مجھے یہ مرتبہ فلاں درود شریف پڑھنے سے حاصل ہوا ہے جس کا میں ہمیشہ ورد کرتی رہتی ہوں۔ شیخ صاحب موصوف نے اس سے وہ درود شریف سیکھا اور اس کی اجازت حاصل کی۔ اس اجازت کے بعد شیخ صاحب کے دل میں شوق پیدا ہوا
کہ ایک ایسی کتاب تحریر کی جائے جس میں تمام بہترین درود جمع ہوں اور اس درود کے الفاظ بھی مشتمل ہوں جو لڑکی سے حاصل کیا تھا۔